امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کے پاس موجود جوہری ہتھیار غیر منظم ہے۔ اس بیان پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس تبصرے کی اس وقت ضرورت کیوں پڑی اور کیا اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ آیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ایک پیج پر ہونے کی بجائے دو مختلف صفوں پر موجود ہے۔ ادھر پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی فوج کے حوالے سے امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں 2 بل پاس کر دیے گئے ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے دسمبر 1971 کو بنگالیوں کا جینوسائیڈ کیا تھا اور ہم اپنی عوام کو یہ جو تاریخ ہے فیڈ بھی کروائیں گے اور بھولنے بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ معاملات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اکتوبر کے مہینے میں جو واشنگٹن کا دورہ کیا تھا جس میں پینٹاگن کے اندر لائیڈ اوسٹن جو کہ ان کے سیکٹری ڈیفنس ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، وہ ساری کی ساری بے سود نظر آئی۔ پاکستان اور پاکستان کے جتنے بھی الائز ہیں ان کو یہ جاننا ہوگا کہ امریکہ ان کا کچھ نہیں لگتا، اور عمران خان کے بیانیے کو اب بہت زیادہ لوگ اگمنٹ کریں گے، بہت زیادہ ایڈووکیٹ کریں گے۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ دیکھیے کہ امریکہ کو مصیبت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی منظم فوج کیوں ہے۔ امریکہ کو یہ بھی مصیبت ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے سیف نیوکلیر ویپنز کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب بھارت کی مثال لیجئے، بھارت کے اندر یورینیم چوری ہوتی ہے اور امریکہ اس کے اوپر خاموش ہے۔ دنیا کے اندر امریکہ نے 5 سے 7 ممالک یورپ کے اندر انہوں نے نیوکلیر ویپنز تعینات کر رکھے ہیں۔ امریکہ اس حوالے سے کچھ نہیں بولتا۔ لہذا ایک بات تو ہمیں یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں پر نظر بنا کے رکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ معاملات سبوٹاج کر سکتا ہے، پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس کو برباد کر کے، ملک کے حالات خراب کر کے، یا کسی اور طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچا کے پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جو کہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کو یہ تکلیف ہے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ بھی ہوا، امریکہ کی جو ہار کا سبب بنا، اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت کا ایک امریکن کانگریس مین ہے اور دوسرا امریکہ کا ہی کانگریس مین ہے جس نے پاکستان کے خلاف ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے اندر ریزولوشن پاس کروا دی ہے۔ ریزولوشن آپ کے سامنے ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ we must not let the erase the memory of the millions who were massacred. Recognizing the genocide strengthens the historical record, educates our fellow Americans and let would-be perpetrators know such crimes will not be tolerated or forgotten. یہ ایک سٹیو چوبٹ نام کا ایک ان کا ریپریزنٹیٹیو ہے اور انہوں نے ریزولوشن پاس کی ہے کہ پاکستان نے 1971 کے اندر جو جینوسائیڈ کیا ہے ہم اس کو بھولنے نہیں دیں گے اور اپنی عوام کو بھی اس حوالے سے فیڈ کروائیں گے، ایجوکیٹ کروائیں گے۔ ناظرین گرامی، بھارت یہ بہت بھیانک کام کر رہا ہے، اس کے اندر بھارت کی لابی شامل ہو سکتی ہے، اور اسی طرح 1971 کی یہ جو معاملات پیش آئے تھے ان کو اب امریکہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور انہی بنیاد کے اوپر امریکہ پاکستان کو دنیا کی خطرناک سٹیٹ قرار دے رہا ہے۔